بچے جب بڑے ہو جائیں نا, بیٹی ہے ان کی شادی کرو, بیٹے ہو گئے یا تو کما کے لائے, نہیں لا رہا چلو نکلو اپنا گھر بناؤ بھائی, ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, اپنا گھر بناؤ, تمیز سے الگ زندگی گزارو, بس ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ تھوڑی کہ ساری زندگی باپ ٹینشن سے اپنا پاگل رہے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل, ماں باپ بچے بڑے بھی ہو گئے, پھر ان کے مسائل ساری زندگی, پھر وہ ان کی شادی بھی ہو گئی, پھر ان کے بچے بھی ہو گئے, ساری زندگی اولاد کی ٹینشن سے ہی نہیں نکلتے. تبھی تو کہتے ہیں 2 بچے اتنی ٹینشن دے رہے ہیں اور آپ 12 کی بات کرتے ہو. تو ٹینشن مسلط کرو گے تو ایک ہی عذاب جان بن جائے گا, نہیں لوگے تو کبوتروں کی طرح ٹھیک ہے نا, بڑے ہوئے, اپنی جو آپ نے جو تعلیم دے سکتے تھے دی, پتلی گلی سے نکلو, شاباش. بہت اللہ نے دیا ہے تو چلو یار, جہاں اتنے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو, پڑھ لو. نہیں تو اپنے خرچے پہ بھی تو پڑھے نا. دیکھو یورپ میں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنے خرچے پہ پڑھتے ہیں نا, ماں باپ تھوڑی اٹھاتے ہیں خرچہ. جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, تو اپنے بیٹے کو بولو بالغ ہو گیا بھائی, تو کوئی ریڑی ویڑی لگا, ٹماٹر بیچ اور اپنی فیس بھی ادا کر, دن میں پڑھے گا اور پھر زیادہ اچھا پڑھے گا. آج کل جو پڑھ نہیں رہے نا بچے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے, ان کو پیڑے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو جب سر پہ پڑتی نہیں ہے تو کیسے. ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے, کروڑ پتی آدمی ہوگا. مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا, معذرت کے ساتھ اس کے الفاظ ایسے ہی تھے, بہت سست آدمی تھا, کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں, ادھر گٹکا کھانا, یہ سارے کام تھے جیسے آوارہ. باپ تھا پیسے والا آدمی. کہہ رہے ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تو جوان ہو گیا ہے, اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں نا, تجھے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا, ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا. اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے, کسی اور طرح سے سمجھا دیتا. لیکن بہرحال بعض اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہیں, ان کے سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ. یہ غیرت مند آدمی تھا. باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹائی, اس نے کہا تو جوان ہو گیا, تجھے شرم نہیں آتی, کب تک کھاتا رہے گا اس طرح, اب تو تیری کمانے کی عمر ہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برتن ہٹا دیے. بھوکا رہے گا, کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ. کہہ رہے میرے سامنے سے جب کھانا ہٹائے مجھے غیرت آئی, میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اور باپ کو میں کھلاؤں گا, بن کے دکھاؤں گا میں. کہہ رہے پھر ہم نے محنت شروع کی, کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. وہ بہت بڑا بلڈر ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے, حقیقت ہے. کچھ ویسا حلیہ تو وہی اسٹائل والا اس کا, لیکن بہت اللہ نے دیا. تو اس لیے بچوں کی ٹینشن مسلط نہ کیا کرو, ہائے میرا بچہ یہ کیوں نہیں بن رہا, نمبر کم کیوں آ گئے. ہمارا جو بھانجے ہیں, آپ کو دونوں بھانجے میں نے دکھائے ہیں نا یہاں پہ, ایک ابھی این ڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, دوسرا کہیں پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا تھا. تو ابا کو پتہ چلا انٹر میں فیل ہو گیا ہے, تو ابا نے کہا کوئی بات نہیں, بس آخرت کے امتحان میں فیل نہ ہوں, باقی سیٹ ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت اٹھائی ہے ان کے والد صاحب نے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. یہی الفاظ تھے, مسافر خانہ ہے, پڑھ لو بیٹا اچھی بات ہے, فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, سپلیمنٹری میں دے دینا, پھر بھی فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, کچھ اور کر لو, جو سمجھ میں آتا ہے کرو یار. پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, بزنس کرو. اتنی ٹینشن لیتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ فیل کیوں ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. پہلے اپنے امتحانات میں ڈپریشن الگ ہوئی ہے, اب بچوں کی ٹینشن. تبھی تو پھر کہتے ہیں ایک آدھی ہمارے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے. تو عذاب بنانے کو چاہو گے تو ایک بن جائے گا, نہیں چاہو گے تو درجنوں میں بھی خوش بولو رہو گے. بچوں نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سکون سے رہو, اطمینان سے. یہ ٹینشن ہے تو خالی پیلی کی بلا وجہ کی ہے. آپ کی سختی کرنے سے وہ پڑھ تھوڑی لے گا بچہ. پڑھائی ایسی چیز ہے کہ فریش دماغ پڑھ سکتا ہے, دباؤ میں آ کے کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ پہ دباؤ آ گیا نا, اسٹریس اور ٹینشن میں آ گئے آپ, گئی پڑھائی وڑائی سب. یہ تو خوش مزاج لوگوں کا کام ہے پڑھنا.
تو بچے کو ایسا کام کرو اس میں شوق پیدا ہو جائے پڑھنے کا. شوق سے پڑھے گا تو پڑھے گا, نہیں پڑھے گا, شوق پیدا نہیں ہو رہا تو اب نہیں ہو سکتا. اولاد پہ سختی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نگرانی بھی چھوڑ دیں, کہ بالغ ہوا گھر سے باہر نکالا, ٹھیک ہے نا, نکال دیا وہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, گھر سے باہر بھی نہ نکالے. مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ کرے, اب بولے اب خود کرو گے آپ. تو اس لیے اگر پڑھ بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار, کچھ کام بھی کرے, سائڈ بزنس بھی کرے اور اپنی پڑھائی بھی کرے. اللہ نے بہت دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو بچہ بہت نیک ہے تو اچھی بات ہے, خود خرچ کر لو اس کے اوپر. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن ٹینشن کسی طریقے کی بھی نہیں لینی. میرا جو بیان کا مقصد ہے وہ یہ ہے. اب یہ نہیں کہ گھروں سے بچوں کو ہی نکالنا شروع کر دیں 15 سال کے, بالغ ہو گیا چل نکل یہاں سے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے. اس کام سے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ والے آپشن پہ آ جاؤ, اس سے ٹینشن ہو رہی ہے تو اس آپشن پہ عمل کر لو. بہت سارے آپشن ہیں, سارے ٹھیک ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟